اور پھر ججز کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ 295 نہیں لگتی اور اس نے کوئی توہین نہیں کی اور تبلیغ کرے اپنے مذہب کے پرچار کریں تو 3 سال سزا ہے۔ اور ویسے جس کنسیپٹ میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد معاذ اللہ مرزا قادیانی لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ ہزارہا گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو 24 جولائی کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی وجہ سے اسلامیان پاکستان میں نہایت تشویش پائی گئی، اور جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں اور جو کچھ ختم نبوت کے خلاف حملے کرتے رہیں، لیکن مسلمان تو ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ احمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور یہ پلید لوگ ایسے مقدس اسم کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ توہین کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور مرزا دجال کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ججز نے آیات کا بالکل جو کی طرف توجہ نہیں کی اور بڑا سطحی سا انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور اس کو بھی سزا ملے گی تو اس پر استدلال کرتے ہیں الا ما قد سلف، کہ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، مگر جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور جو شخص تحریف قرآن کرتا ہے، توہین قرآن کرتا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان، اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کی جو توہین کرتا ہے، تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے، یہ سرکار کا دشمن ہے۔ تو سرکار کے دشمن کے لیے مومن کو نرمی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پوری صحابہ کی سیرت بھری پڑی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے اور 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے، اور ان کی روح، ججز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، تو ان سے منوائیں کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جو قادیانی ہیں وہ تو ہم سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں تو یہ آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ تو ان کی بغاوت ختم کرنے کے لیے ویسے تو اس میں شک نمبر 6، 7، 37، 40، 41، 42 اور 43 زیادہ قابل اعتراض ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المرسلین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکستان میں اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہر طرف بحث جاری ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 24 جولائی کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا، اس فیصلے سے پہلے سپریم کورٹ نے علماء کرام سے رہنمائی طلب کی، اور مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی طرف سے اپنا موقف ان کو بھیجا۔ بندہ ناچیز نے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریری موقف ارسال کیا، جمع کروایا۔ دیگر علماء کرام کے مواقف بھی پیش ہوئے، لیکن جب فیصلہ سنایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ محض ایک فارمیلٹی کے طور پر کیا گیا اور علماء کے دلائل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 24 جولائی کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی وجہ سے اسلامیان پاکستان میں
نہایت تشویش پائی گئی۔ پورے ملک میں علماء حق نے آواز بلند کی، پارلیمنٹ کے اندر ارکان اسمبلی نے بڑا پرزور پرجوش موقف اختیار کیا، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ 22 اگست کو پھر اس کیس کی مبارک ثانی کیس کی سماعت ہوگی۔ جتنے حضرات نے اس سلسلہ میں اس کیس کے نظر ثانی کے لحاظ سے دباؤ ڈالا، آواز بلند کی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور نئے سرے سے سماعت کے لحاظ سے ڈیٹ کا تعین یقیناً یہ خوش آئند ہے، لیکن اس کے لیے ججز پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کس طرح اسلامیان پاکستان کو مطمئن کر پاتے ہیں اور کس طرح اس فیصلے کو عین قرآن و سنت کے مطابق بناتے ہیں۔ میں یہ پیغام آج 20 اگست کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ فیصلہ کرتے وقت ججز، اٹارنی جنرل اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ 24 جولائی کو جو فیصلہ کیا گیا، ویسے تو اس میں شق نمبر 6، 7، 37، 40، 41، 42 اور 43 زیادہ قابل اعتراض ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے فیصلے کے اندر ہی جو فیصلے کا لب و لہجہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ فیصلے میں مسلم امہ پر تو کئی طرح سے دباؤ ڈالا گیا ہے اور کئی نصیحتیں کی گئی ہیں اور قرآن و سنت سے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں بنتا، مگر قادیانیوں پر آئین کے مطابق جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ اب 22 اگست کو سب سے پہلی چیز جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ آئین پاکستان کی ریٹ ہے۔ آئین پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں رہنے والے یہ لوگ یا پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں؟ جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں تو یہ آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ تو ان کی بغاوت ختم کرنے کے لیے اور یہ کہ یہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں، سب سے پہلا قدم ججز کو اس بارے میں اٹھانا چاہیے، اور ان کی یہ جو بغاوت ہے اس بغاوت کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فیصلہ میں لکھا گیا ہے کہ جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ان کو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے اور آزادی مذہب دی جائے گی۔ تو اس میں بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ کب اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ حقوق یقیناً ملنے چاہیے اور ان کا تعین ہونا چاہیے کہ کس حد تک جائز ہیں، لیکن اس کا مدار اس پر ہے، یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں۔ تو یہ ہرگز اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اور جب تک یہ غیر مسلم اقلیت تسلیم نہ کرے اپنے آپ کو، اس وقت تک ان کو حقوق دینا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اور ان کے حقوق کی بحث کرنا اور پھر ان کے حقوق میں اس حد تک چلے جانا کہ چار دیواری کے اندر یہ جو کچھ فریات بکیں اور جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں اور جو کچھ ختم نبوت کے خلاف حملے کرتے رہیں، سب کچھ ان کے لیے جائز قرار دے دیا جائے۔ تو ججز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ حقوق دینے کے لحاظ سے تو بڑے پرجوش ہیں اور کہتے ہیں غیر مسلموں کو حقوق ہم دے رہے ہیں، تو ان سے منوائیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، بلکہ وہ لوگ جو قادیانی ہیں وہ تو ہم سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری عدالت کی ہے، اداروں کی ہے کہ ریٹ قائم کریں اور انہیں جو کچھ یہ ہیں وہ انہیں تسلیم کروائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات پیش کی گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پیش کی گئی،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور صوفیاء کرام کا جو طرز عمل پیش کیا گیا کہ وہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرتے تھے، تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ وہ جن سے اچھا سلوک کرتے تھے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، اور وہ اس کی بنیاد پہ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کہیں بھی صحابہ کرام نے کسی کے کفر پر اس کی تحسین نہیں کی، بلکہ قرآن مجید میں ہے وَهُمْ صَاغِرُونَ کہ وہ جزیہ دیتے وقت بھی اس حالت میں جزیہ دیں کہ وہ اپنی ذلت محسوس کریں۔ تو اس بنیاد پر آج یہ ٹولہ جو ہے، ان کے لحاظ سے جو ہمدردی اور نرم رویہ اور نرم گوشہ اور حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے، اسے ہرگز قرآن مجید کی آیات سے یا سیرت سے یا صحابہ کے طرز عمل سے اخذ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ بات اور وہ چیزیں ان لوگوں کے لحاظ سے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں، اور یہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ الٹا تمام مسلمانوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اور ججز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں وہ آیات ہیں وہاں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کہ کفار تمہارے اندر سختی پائیں، تمہارے رویے کے اندر انہیں ایک سختی محسوس ہو۔ تو یہ غلظہ کا جو حکم ہے یہ بھی اللہ کا قرآن میں ہے، اور اس کی تبلیغ بھی ضروری ہے، اور اس کے بھی مواقع ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہے، اور اس لحاظ سے پیرے میں یہ لکھا گیا کہ چونکہ فیصلے کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں۔ یہ جو پیرا نمبر 48 ہے، تو اس سلسلے میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے اگر چادر بچھائی، حسن سلوک کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ذاتی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ سرکار کی سنت سے حسن سلوک کی ادا سیکھیں۔ مگر جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو شخص تحریف قرآن کرتا ہے، توہین قرآن کرتا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان، اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کی جو توہین کرتا ہے، تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے، یہ سرکار کا دشمن ہے۔ تو سرکار کے دشمن کے لیے مومن کو نرمی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پوری صحابہ کی سیرت بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو تو معاف کیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے، اور 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے، اور ان کی روح نکل رہی تھی، اور انہوں نے اس وقت حضرت زید سے کہا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف کہ اگر تم میں سے ایک کے زندہ ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا کہ جو معذرت کرے گا کہ یا رب باقی سب شہید ہو گئے، میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ اس پر بھی تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ تو اس بنیاد پر سرکار کی سیرت سے یا آیات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے ہمارے ذاتی دشمن ہیں، ہماری زمینوں کے، پلاٹوں کے، دکانوں کے، ان کے لحاظ سے یہ قادیانی ہمارے دشمن ثانوی حیثیت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پہلے نمبر پر ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ توہین کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور مرزا دجال کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی توہین نہیں ہے، لہٰذا
یہ ججز نے آیات کا بالکل جو ان سے استدلال کا انداز ہے یا طریقہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور بڑا سطحی سا انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں وہ مبارک ثانی کیس کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں کہ ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا کہ جو کتاب تقسیم کرے گا اس پر بھی اس کو بھی سزا ملے گی، تو اس پر استدلال کرتے ہیں الا ما قد سلف، کہ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، چونکہ اس وقت ابھی قانون نہیں بنا تھا، اور قانون جو ہے وہ 2021 میں بنا ہے، اور اس نے یہ کام جو ہے اس سے پہلے کیا تھا 2019 میں۔ تو اب الا ما قد سلف کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ الا ما قد سلف کا جو ترجمہ کر رہے ہیں البتہ جو کچھ پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو پھر ہر ڈاکو، ہر مجرم، ہر ایک شخص جس نے کوئی ظلم کیا ہے اور بعد میں جا کے کہیں پتہ چلا ہے یا کیس دائر ہوا ہے تو وہ کہہ دے گا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو نئے سرے سے کیس چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے سورہ نساء کے اندر، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، کہ یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر وہ جو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہو گیا۔ اب کہاں کی وہ بات ہے اور کہاں ججز اس کو آ کر فیصلے کے اندر لگا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فیصلے کے اندر اس مقام پر تضاد ہے۔ فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تقسیم کرنے والے کے لیے 2021 میں بنا کہ اس پر بھی یہ جرم عائد ہوگا اور سزا ملے گی، اور جرم جو ہے وہ پہلے کیا گیا تھا، تو اس کے مطابق تو اب یہ طے ہوا کہ بعد میں اگر کوئی غیر قانونی ممنوعہ کتاب تقسیم کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو اس پر اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اس کے عمل کے موقع پر ابھی قانون نہیں بنا تھا، مگر ابھی جا کر جو 42 نمبر شیخ کے اندر ذکر کیا اس میں واضح کر دیا کہ اپنے خلوت میں، نجی اداروں میں، اپنے گھروں میں، چار دیواری میں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو خود اتنا بڑا تضاد بھی اس فیصلے کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ بات بھی ججز کو پورے مقدمے میں نئے سرے سے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قادیانی جو ہیں ان کو ہم احمدی نہیں کہہ سکتے۔ مرزا قادیانی جس کو ہم مرزا غلام کہتے ہیں اور وہ اس کو غلام احمد کہتے ہیں، تو احمد جو ہے لفظ احمد یہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب یہ قادیانی لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ، تو یہ اپنے آپ کو مرزا کی طرف منسوب کرتے ہیں، چونکہ مرزا دجال کو انہوں نے اپنا اس جھوٹے کو اپنا نبی بنایا ہوا ہے، جھوٹا نبی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کر سکتے، جس طرح کہ سکھ ہوں یا بدھ ہوں وہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے محمدی یا احمدی یا مصطفی کہیں تو انہیں نہیں اجازت ہوگی۔ ایسے ہی یہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن ہیں، یہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی طرف جو قرآن میں آپ کا نام آیا ہے احمد، اس کی طرف اپنے آپ کو یہ کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر ابتدائی طور پر کچھ احتیاط برتی گئی کہ جس وقت اسمبلی میں ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو اس وقت قومی اسمبلی کی قرارداد کے اندر اس طرح لکھا گیا، persons of قادیانی group and the لاہوری group who call themselves احمدیز، کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے افراد who call themselves احمدیز، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یعنی ہم انہیں احمدی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اس میں یعنی ان اکابرین نے یہ بچاؤ کیا کہ ہمارے نزدیک یہ احمدی نہیں ہیں مگر وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی اصولی طور پر یعنی
ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کہیں، وہ اپنے آپ کو مرزائی کہیں، وہ اپنے آپ کو غلامی کہیں، احمدی نہ کہیں اپنے آپ کو۔ بہرحال پھر بھی ان کا اپنے آپ کو احمدی کہنا یہ اور بات ہے، اس حوالے کے ساتھ قرارداد میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر جس وقت امتناع قادیانیت آرڈیننس پیش ہوا تو اس امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر بھی یہ لفظ تھے، any person of the قادیانی group or لاہوری group who call themselves احمدیز، یعنی جو اپنے آپ کو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہم مسلمان ان کو احمدی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اب اسمبلی کی قرارداد میں یا امتناع قادیانیت میں ان کو احمدی تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ اور اب آ کر یہ جو فیصلہ صادر ہوا، اس فیصلے کے اندر ان دونوں سے ہٹ کر یہ غلطی کی گئی کہ واضح طور پر انہیں احمدی کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جسارت ہے ان اکابرین نے، تو چلو اس لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، لیکن مسلمان تو ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ احمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور یہ پلید لوگ ایسے مقدس اسم کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن جو موجودہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کے 41ویں پیرے کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی احمدی کے ذہن میں کلمہ پڑھتے وقت کیا تھا، آگے اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ان کو احمدی کہا گیا ہے۔ تو 22 اگست کو فیصلہ کی سماعت اور اس کے بعد فیصلہ لکھتے وقت یہ بھی مطالبہ ہے اسلامیان پاکستان کا کہ انہیں بالکل لفظ احمدی سے تعبیر نہ کیا جائے، اور گفتگو میں کہیں بھی ان کے لیے احمدی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ چلو وہ جو پہلے آئین کے اندر موجود ہے یا امتناع قادیانیت آرڈیننس کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں کچھ گنجائش بن سکتی ہے، ورنہ ان کا اصل نام غلامی ہے یا مرزائی ہے، اس کے ساتھ ان کو تعبیر کرنا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے بھی بات ضروری ہے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب یہ نقوش کے ذریعے اپنا مذہب ظاہر کریں تو پھر بھی ان کو سزا ملے گی، خاص زبانی ہو یا تحریری دیکھے جا سکنے والے نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کریں تو 3 سال کی سزا ان کو ہوگی۔ یہ جو شک ہے نقوش والی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ شخص جو کلمہ اسلام اپنے سینے پہ لگاتا ہے، اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے، اپنے گھر میں اپنی دیوار پر لگاتا ہے، تو کیا یہ کوئی نقوش سے کم چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان قرار دے رہا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا دعویدار قرار دے رہا ہے؟ اور پھر ججز کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ 295 نہیں لگتی اور اس نے کوئی توہین نہیں کی، اور اس کے لحاظ سے اس کی چھوٹ دینے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اصل تو نقوش کے ذریعے بھی وہ اگر تبلیغ کرے، اپنے مذہب کے پرچار کریں تو 3 سال سزا ہے۔ اور ویسے جس کنسیپٹ میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد معاذ اللہ مرزا قادیانی لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ ہزارہا گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر اس کیس کی سماعت کی جانی چاہیے، اس میں عجلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے سارے پہلو جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔